کچھ بہت اچھے افراد کو اور کچھ بہت برے افراد کو، یعنی کچھ بہت ہی صالح افراد کو اور کچھ بہت ہی گناہگار افراد کو پروردگار دوبارہ زندہ کرے گا اور دنیا میں پلٹائے گا۔ اگر تو آنا ممکن ہے دنیا میں، تو پھر یہ اعتراض تو نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کوئی ایسا معشور ہونا ہے کہ جس میں مرے ہوئے زندہ ہوں گے۔ آخری سوال ہماری آج کے پروگرام کا، اور یہ بھی اسی عقیدہ مہدویت اور عقیدہ غیبت سے مربوط ہے، اور وہ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ رجعت۔ یہ عقیدہ مخصوص ہے ہم شیعیان اہل بیت سے، کہ یہ عقیدہ صرف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، رجعت کا عقیدہ۔ تو اس بارے میں سوال یہ ہے، پہلا تو یہ کہ بتائیے رجعت کیا ہے، مفہوم کو واضح کر دیجیے، عقیدہ ہے کیا، اور پھر اس پر اگر کوئی دلائل ہیں ہمارے پاس قرآنی یا روایی دلائل تو وہ بھی پیش کر دیجیے۔ رجعت کے عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے یا دنیا کے ختم ہونے سے پہلے، جی، کچھ بہت اچھے افراد کو اور کچھ بہت برے افراد کو، ٹھیک، یعنی کچھ بہت ہی صالح افراد کو اور کچھ بہت ہی گناہگار افراد کو پروردگار دوبارہ زندہ کرے گا اور دنیا میں پلٹائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس عقیدے کا نام ہے عقیدہ رجعت۔ اب جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ شیعوں کے اختصاصات میں سے ہے اور ہمارا مخصوص عقیدہ ہے، دیگر قوموں کے یعنی مذاہب کے ہاں، مذاہب اسلامی کے ہاں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا، جی، اور اس کو لے کر ہمارے اوپر بہت زیادہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک، حتیٰ یہاں تک کتب علم رجال کے اندر موجود ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کہا کہ بھئی آپ اس سے کیوں حدیث نہیں لیتے کہ وہ تو سچا راوی ہے، جی، تو کہا ہاں ہوگا سچا، لیکن وہ عقیدہ رجعت پر ایمان رکھتا ہے، لہٰذا میں اس سے حدیث اچھا، اس حد تک نہیں تعصب لوں گا۔ پایا جی ہاں، جاتا ہے۔ جابر ابن یزید جعفی یا جوفی کے بارے میں یہ ملتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں جناب علی کہ ایک طرف یہ اتنا تعصب ہے، دوسری طرف ہمارے یہاں اس کی اس قدر تواتر سے روایات موجود ہیں کہ ہم اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اور ہمارے کچھ ایسے افراد کہ جو بلا وجہ میں شبہات کے تحت آ کر ان کا دماغ پلٹ جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جدید دور کا اور عقل مند ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب چیزیں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی جانب سے بھی یہ چیزیں آئی ہیں جناب علی کہ ہم روشن فکر افراد ہیں، لہٰذا یہ رجعت کا عقیدہ تو ایسے ہی ہے بس کہانیوں کی حد تک۔ تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ جس قرآن پر آپ اعتقاد رکھتے ہیں، پہلے اس قرآن سے پوچھ لیجئے کہ کیا کسی کا مر کے دوبارہ دنیا میں آنا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، سب سے پہلا سوال یہی ہے۔ اگر تو آنا ممکن ہے دنیا میں، تو پھر یہ اعتراض تو نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہم اگر قرآن کی طرف چلیں تو مسلمان قرآن کے اندر سورہ مبارکہ کہف پڑھتے ہیں، بالکل، اور وہاں پہ اصحاب کہف کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، انہی کے نام پر پورا سورہ ہے۔ جی، آپ ان کا واقعہ پڑھیں جا کر، کسی مفسر یا کسی روشن فکر کی یہ ہمت کہ وہ اس واقعے کو ادھر سے نکال دے اور یہ کہے کہ جناب وہ مر کے دوبارہ زندہ ہو کے دوبارہ نہیں مرے۔ ٹھیک، قرآن مجید اصحاب کہف کے بارے میں واضح طور پہ بتا رہا ہے جی بالکل، کہ وہ ایک زمانے تک زندہ رہے، پھر ہم نے ان کو ایک غار میں سلا دیا اور وہ کئی سو سال تک اس میں وہاں سوتے رہے، اور اس کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ معاملہ یکسر بدل چکا ہے، حکومت بدل چکی ہے، زمانہ بدل چکا ہے، لوگ بدل چکے ہیں، اور لوگ بدل چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد خدا نے ان کو دوبارہ اسی نیند میں مبتلا کر دیا، اور اب وہ جب پروردگار کی حکمت ہوگی ان کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وہی جیسے ابدی نیند کہا جا سکتا ہے، جی موت کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت عزیر کا واقعہ دیکھتے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر۔ جی 259 نمبر آیت۔ جی اس میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ حضرت عزیر کو وہ جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک خرابہ ہے، گھر جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، پروردگار بستی سے گزر رہے ہیں کہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ تو خدا نے انہی کے اوپر موت کو طاری کر دیا، اور وہ 100 سال تک جناب والا اس دنیا سے رخصت رہے، اور پھر جب خدا نے انہیں اٹھایا
تو کہا کہ اب بتاؤ تم کتنا عرصہ گزارا؟ جی تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کچھ زیادہ گزار لیا ہوگا. تو خدا نے بتایا کہ تم 100 سال تک مردہ رہے ہو اللہ اور ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا ہے. جی بالکل. اور پھر ان کے ساتھ ان کے گدھے کا واقعہ بھی ہے کہ وہ بھی مر گیا تھا, اس کو بھی خدا نے دوبارہ پلٹا دیا. تو رجت میں بھی بالکل ایسے ہی کہ کچھ بہت اچھے افراد مثل حضرت عزیر پلٹیں گے جی اور کچھ بہت برے افراد مثل جیسے کہ وہ حمار وہ گدھا تھا ایسے بھی پلٹیں گے. اسی آیت میں ایک اور بڑا لطیف نکتہ ہے, میں ناظرین کے سامنے اس کو بھی پیش کرنا چاہوں گا. اس آیت میں ایک لفظ ہے کہ جب حضرت عزیر کو اللہ نے دوبارہ زندہ کیا تو کہا کہ اب اپنے کھانے کی طرف دیکھو. جی ہاں, طعام کا و شراب کا, اپنے کھانے کی طرف دیکھو. لم یتسنہ, یعنی وہ اصلاً خراب ہی نہیں ہوا, اس پر سن و سال نے اثر ہی نہیں کیا. تو جب ایک کھانا کی جس کی ایک عمر جو ہم عمومی طور پر موسم کے اعتبار سے دیکھیں 1 دن 1.5 دن ہے, جب وہ 100 برس صحیح رہ سکتا ہے تو ایک امام کو, ایک انسان کو اللہ 1200-1400 برس جی رکھنا کوئی مشکل یہ امر نہیں بالکل ہے. ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وجود میں خدا نے مختلف آیات رکھی ہیں, نشانیاں رکھی ہیں. ہم اپنے سر کے بال اگر نہ کاٹیں 4-5 سال تو وہ کہاں تک پہنچ جائیں گے یہ سب جانتے ہیں. جی بالکل. لیکن ہمیں کبھی اپنی بھویں یا پلکیں کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بالکل, بے شک بے شک. حالانکہ اسی وجود کا حصہ ہے. جی بالکل, جی بالکل. تو اسی نظام میں امام موجود ہیں, لیکن کچھ کے اوپر خدا زمان و مکان کے اثرات کو طاری ہونے دیتا ہے, جیسے میں اور آپ ہیں. جی بالکل. اور کہیں اپنے دست قدرت سے وہ اس اثر کو تمام کر دے, ختم کر دے, تو یہ اس کی قدرت کاملہ سے کوئی بعید چیز نہیں ہے, بلکہ یہ اس کی قدرت کاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے خدا تصرف کرتا ہے. اور امام کو اس طریقے سے کہ ہمارے ہاں روایت ہیں کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تو 30 یا 40 سال کے جوان معلوم ہوں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر کا واقعہ ہے جس کی طرف آپ توجہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ جب وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں جی بالکل. تو وہاں پہ اپنے جن افراد کو ساتھ لے کے گئے تھے وہ تجلی ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ تو بے ہوش ہوتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. جی بالکل. اور حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں اور پروردگار ان کو زندہ کر دیتا ہے. یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے, یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر ہے. پھر اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ کہ جس کو قتل کر دیا گیا تھا اور الزامات لگائے جا رہے تھے, اور جس واقعے کی وجہ سے سورہ مبارکہ بقرہ کا نام بقرہ پڑا ہے. قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام اس واقعے کی وجہ سے پڑا ہے, اس جانور کے نام پہ ہے. اس جانور کے نام پہ. قصہ یہ ہے کہ ایک شخص مر گیا ہے اور پتہ نہیں چل رہا مقتول کون ہے, تو نبی کو حکم دیا گیا کہ تم ایک ایسی رنگ کی جو سرخ رنگ کی گائے ہو اس کو ذبح کرو اور اس کا جو گوشت ہے وہ اس مقتول کو مارو, اس کے جسم سے مس کرو, تو یہ اٹھ کھڑا ہو کر بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا. اور روایات میں ملتا ہے کہ اس کے مرنے, جب وہ زندہ ہوا تو اس کے کئی عرصے کے بعد دوبارہ مرا. بے شک. تو یہ وہ آیات ہیں جو قرآن میں موجود ہیں, جنہیں کوئی انسان یہ کہہ کر یا مسلمان یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتا کہ حدیث ہے, ضعیف ہے. جی بالکل. تو اب یہ تو امکان کی بات ہو گئی کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں انسان واپس آ سکتا ہے, زندہ ہو سکتا ہے. یہ امکان پر گفتگو, یہ امکان کی بات ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ خود قرآن مجید میں ایسی آیات موجود ہے کہ جو خود رجعت کا ہمیں پتہ دیتی ہیں. میں بس ایک آیت تبرکاً آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 83 میں, ٹھیک, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا. اور ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم محشور کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ, ایک گروہ کو, ایک من کل امت فوجا, فوجن, ایک گروہ کو. کون ہوں گے؟ ممن یکذب بآیاتنا, جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہے, تکذیب کی ہوگی, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے, ہماری نشانیوں کو جھٹلایا. ٹھیک. اب کوئی کہے گا کہ بھائی اس میں کہاں سے رجعت آ گئی؟ یہ قیامت سے متعلق ہے. یہ تو قیامت سے متعلق ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر قیامت سے متعلق ہو تو ہم مانتے ہیں کہ وہاں ہمارا حشر و نشر ہوگا, ہمیں محشور کیا جائے جی گا, بالکل, لیکن وہاں من کل امت فوجن کہنا درست نہیں ہے. ٹھیک, کیونکہ روز قیامت تو سارے ہی بلا تفریق محشور ہوں گے. جی بالکل, وہاں سب نے محشور ہونا ہے, نہ یہ کہ کسی ایک خاص گروہ کو محشور کیا جائے گا. ٹھیک. یہ کہنا کہ ہم ایک خاص گروہ کو محشور کریں گے اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی ایسا محشور ہونا ہے ٹھیک, کہ جس میں مرے ہوئے زندہ ہوں گے,
بے شک. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ یہی مقام ہے جس کو ہم اپنے عقیدے میں بطور لفظ رجعت استعمال کرتے ہیں ہو گیا. کہ یہ عقیدہ رجعت ہے. خدا بہت اچھے افراد کو بالکل. اور خدا بہت برے افراد کو، جن کے بارے میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے ان کو واپس پلٹائے گا، اور پھر ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوگا، اچھوں کو ان کی اچھائی کا صلہ آنکھوں سے دیکھ کے مل جائے گا، اور بروں کو برائی کا ان کا انجام ان کی آنکھوں کے سامنے مل جائے گا. جی بہت شکریہ. ناظرین، عقیدہ مہدویت اور ایام نیمہ شعبان کے حوالے سے یہ ایک مختصر سا پروگرام ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ خداوند متعال ان ذوات مقدسہ کے صدقے میں اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور انہی کے صدقے میں ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل ہوں اور ان کے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہو. اور ہماری طرف سے اور آپ کی طرف سے اور جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں ان سب کی طرف سے میں مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار ہمیں امام کی معرفت حاصل کرتے ہوئے ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، انشاءاللہ. اور جتنے بھی افراد مکتب اہل بیت کے لیے اپنی بساط کے مطابق جو کاوشیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.